سورۃ العصر مکی ہے اور 3 آیتیں ہیں، نزول میں 13 ہے، موجودہ ترتیب میں 103 ہے۔ مختصر سی صورت ہے اور پورے نظام دنیا کے لیے کافی ہے۔ 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک تو ایمان کا، دوسرا عمل صالح کا، اور تیسرا وصیت بالحق کا۔ والعصر قسم ہے وقت عصر کی، کیونکہ یہ خلاصہ ہے اوقات کا۔ یا عصر سے مراد زمانہ ہے کیونکہ وہ بھی نچڑتا ہے، یا زمان رسول ہے جو خاص ہے، خیر القرون ہے۔ آیت میں اشارہ ہے رسول اکرم کی عمر کو کہ وہ بھی بس ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب کی گھڑی، وہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً گھاٹے میں۔ یہ انسان زیادہ کھانا کھائے تو بھی بیمار، نہ کھائے تو بھی نڈال، نہ ورزش کرے تو جسم منجمد ہو جائے، زیادہ ورزش کرے تو معدے کو نقصان پہنچے، دل کمزور ہونے لگے۔ یہ انسان عجیب گھاٹے میں ہے، یہ چھوٹی عمر میں اور تکلیف میں، جوان ہو کے اور بڑھاپے میں اور، مال نہ ہو تو فقر کا عذاب، مال زیادہ ہو تو مالداری کی تکلیف۔ ہر وقت یہ گھاٹے میں، چوئنٹی اس کو تنگ کر سکتی ہے، ایک مچھر کا علاج جس کو نہیں آتا، ڈینگو وائرس، ڈینگو وائرس، کتنے لوگ چل بسے۔ یو گڈ ماشی وی اے ربا اور دا نمرود مرغ ماتا اس پارا عجبا۔ اتنے بڑے نمرود کے مقابلے میں ایک لنگڑے مچھر نے اللہ کو کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، میں سیدھا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا چل۔ وہ مچھر جو تھا وہ نمرود کے کان میں اتر گیا، اندر چلا گیا، اور اندر سے اس کو کچ کچ کرتا تھا، کچ 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 کچ، روز میدان تھا، کچ 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 کچ۔ وہ ایسا ایسا کرتا تھا، پھر نوکر مقرر کیے، وہ جوتے لے کر ٹھاس ٹھاس مارتے۔ اسی طرح ایک دن اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ یو گڈ ماشی وے اے ربا اور دا نمرود مرغ ماتا اس پارا عجبا۔ بڑے بڑے موٹے تازے گورے چھٹے لوگ ہوتے کہ رات بھر نیند نہیں کی، کیوں؟ کوئی مچھر آ گیا تھا، ایک مچھر کا علاج نہیں، اور باتیں کتنی بڑی بڑی۔ چوہا کہیں گھر میں نکل آئے، اس گھر کا حال دیکھو۔ ایک بلی ان کو کتنا پریشان کر سکتی ہے، ادھر پیشاب، ادھر گند، ادھر یہ، ادھر وہ، سب تکلیفوں میں ڈال دے۔ ہر چیز اس انسان پر حاوی، ہر چیز اس انسان پر حاوی، اپنے جسم سے بے خبر ہے۔ یہ نہیں جان سکتا ہے کہ آنکھیں پہلے اندھی ہوگی یا ٹانگیں لنگڑی ہوگی یا ہاتھ شل ہوں گے، یہ بھی نہیں جان سکتا کہ دل سے مرے گا یا گردے فیل ہوں گے یا جگر خراب ہوگا یا معدے میں کینسر ہوگا یا دماغی افسون ہوگا، بالکل نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ پہلے مرے گا یا اولاد پہلے مرے گی۔ شیخ زید الکوثری کی تمام اولاد ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، وفات کے وقت صرف میاں بیوی موجود ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پہلے مرے گا یا بیوی پہلے مرے گی، یہ بھی نہیں جانتا کہ میاں بیوی رہیں گے یا درمیان میں جدائی آئے گی۔ تو اس سے زیادہ نکما پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ مال لے کے بینک سے آتا ہے اور راستے میں لوگ ان کو کلاشنکوف دکھا کے لے لیتے ہیں۔ اس کو پتا ہوتا تو یہ آج بینک جاتا، ضرورت کیا تھی؟ یہ اپنی جائیداد اور کوٹیوں کی وجہ سے اپنوں کے ہاتھوں کتنا غمگین اور پریشان ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہ یہ انسان حد درجے نقصان میں چل رہا ہے۔ یہ ہماری دلی آیا نا ادھر، تو یہ گاڑیوں کے پہیوں میں بہت شوق سے لپٹتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی ٹھنڈی آرام کی جگہ گاڑی ہے،
تو میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہی ہماری عقل ہے. جیسے یہ بلی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ گاڑی یکدم چالو ہو جائے گی اور یقیناً دو پہیے کے نیچے مرے گی. دور بھاگو. اس طرح ہم سینکڑوں کام کرتے جس میں ہم اپنی راحت سمجھتے اور شریعت کہتی ہے یہی تباہی ہے. آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم. تم پسند کرو، تمہارے پسند سے کیا؟ اللہ فرماتا تم جانتے ہی نہیں. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قسم ہے زمانے کی، وقت عصر کی اور زمانے حضرت محمد کی. ان الانسان لفی خسر. بے شک یہ انسان سخت قسم کے گاٹھے میں ہے. یہ مطلب نہیں کہ خسر کے ساتھ رہے تو اچھا رہے گا. خسر کے ساتھ رہے گا تو بیوی کا غلام بنے گا، اور اپنے آزاد زندگی گزارے گا تو سسر اور خسر سارے احترام کریں گے. آئی سمجھ. وہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو پسند کیا، بڑا نیک صالح غلام تھا. اس کو خریدا اور آزاد کر کے شہزادی کا اس سے نکاح کیا. تو وہ شہزادی جب موڈ میں ہو جاتی تھی، غصے ہوتی تو کہتی تو 2 آنے کا غلام تھا، میرے ابا جان نے احسان کر کے تجھے آزاد کیا. تو ایک دن وہ غلام جو تھا وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہاں آزاد کیا؟ ادھر غلامی سے چھڑایا اور تیری غلامی میں دے دیا. آزاد تو میں نہیں ہوا، جیسے تھا ویسے ہی رہا. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان سخت گھاٹے میں ہے. خسر خسران سے ہے. خسران تباہی اور مالی بحران کو کہتے ہیں. الا الذین آمنوا. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ ایمان آیا اور ایمان کے ذریعے پونجی قائم ہو گئی. پونجی وعملوا الصالحات. اور عمل کیے نیک، یعنی ایمان کے مطابق. یہ دوسری کامیابی ہو گئی. وتواصوا بالحق. اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے حق کرنے کی، حق کہنے کی، حق ماننے کی. وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، حق کے لیے صبر اور استقامت اختیار کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دباؤ بڑھے تو آپ ہتھیار ڈالیں. حالات تو تبدیل ہوتے رہتے. حالات سے کوئی مستقل مزاج آدمی گھبراتا نہیں ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. امام شافعی سے منقول ہے لو لم ينزل القرآن ولنزلت هذه لکفت. اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا تو یہ ایک سورت اسلام کے لیے کافی تھی. کیونکہ الا الذین آمنوا اعتقادیات آ گئے، وعملوا الصالحات اعمال آ گئے، وتواصوا بالحق تمام کا تمام معاش اور معاشرہ آ گیا، وتواصوا بالصبر اور جملہ عواقب آ گئے، جملہ اخبار اور ابتلایات آ گئے. چھوٹی سی صورت ہے لیکن تفسیر اس کے خزائن میں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.